ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اس دین کو مکمل کیا، ہم پر احسانات کی بارش کی اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں اپنے رسولوں میں سے سب سے افضل رسول عطا فرمایا اور ہمیں بہترین امت قرار دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہدایت، واضح دلائل اور حکمت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے ساتھیوں پر، اور ان پر بھی جو احسان و بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں اور ان کے طریقے کو اپنانے والے ہیں۔ مومنو، اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کے جو بادل برسائے ہیں، انعام و اکرام کے جو دریا بہائے ہیں، وہ مجھے اور آپ سب کو مبارک ہوں۔ یقیناً صبح و شام نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے اور احسانات کے گھنے بادل چھائے رہتے ہیں۔ عازمین حج، حجاج کرام اور زائرین بیت اللہ کو مناسک حج کی تکمیل پر مبارک ہو۔ اس ملک کے حکمرانوں کو حرمین شریفین کی خدمت اور حجاج و زائرین کی ہمہ جہت اقبال مبارک ہو۔ ہم ماضی اور حال کی ان ان گنت نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف بیان کرتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اس کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور اقرار کرتے ہیں کہ اس حمد و ثنا کی مستحق ذات بڑے ہی فضل و کرم والی ذات ہے۔ اسلامی بھائیوں، مومنوں، دونوں مقدس شہروں یعنی مکہ اور مدینہ کو وحی الہی کی جائے نزول ہونے کا شرف حاصل ہے، اور انہی دونوں شہروں سے آفتاب رسالت کی کرنیں پھوٹی ہیں۔ یہ وہ مبارک جگہ اور مقدس سرزمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہوا، جہاں رسالت کا سفر اختتام کو پہنچا اور سلسلہ نبوت پر مہر ثبت کی گئی۔ پھر ایک مسلمان کا دل ان کا مشتاق کیوں کرنا ہو اور اس کا نفس ان کی طرف کیوں نہ کھینچا چلا آئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جب میری نظروں کے سامنے ان کے گھروں کے آثار و نشانات آئے اور میرا شعلہ شوق بھڑک اٹھا تو میں نے دل میں ہی کہا، یہ محبوب کے در و دیوار ہیں اور تم تو ان کے عاشق ہو۔ پھر گوشہ چشم میں آنسوؤں کے رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب اشکوں کی لڑی کو توڑ دو اور اس کی ساری گریں کھول دو، صبر کو الوداع کہو اور حق کے فراق کو ملحوظ رکھو۔ اس پاک سرزمین میں آنکھیں اشک بہاتی ہیں اور شوق و اشتیاق کی عبارتیں لکھی جاتی ہیں، لہذا اس سرزمین کی خوب قدر کرو اور اس کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھو۔ بے شک آپ کو ایک ساتھ ہی وقت کا، جگہ کا اور حصول مقصد کا شرف و فضل حاصل ہے۔ یاد رہے کہ شرف و فضیلت والے وقت اور جگہ میں جس طرح نیک عمل کا بدلہ عظیم ہوتا ہے، اسی طرح اس وقت اور جگہ کی حرمت پامال کرنے پر سزا بھی سنگین ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کجروی کا ارادہ کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب سے مزہ چکھائیں گے۔ یہاں صرف گناہ کے ارادہ پر ہی سزا کی دھمکی دی گئی ہے، تو گناہ کرنے پر کتنی عظیم اور سنگین سزا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ حرم ہے، جس کسی نے اس میں بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی نہ تو توبہ قبول کرے گا اور نہ ہی فدیہ۔ اللہ میرے اور آپ سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، میری اور آپ سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے، میرے اور آپ سب کے لیے قرآن و سنت کو باعث برکت بنائے، اپنے تقویٰ اور خوف کو ہمارے لیے بہترین توشہ اور ڈھال بنائے۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں جو آپ نے سنے۔ میں اپنے لیے آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، آپ سب بھی استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر ادا کرنا چاہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اہل باطل کی غلط گوئی سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اس نے بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر قیامت سے پہلے مبعوث کیا، جنہوں نے اسی کے حکم سے اس پر ایمان لانے کی دعوت دی اور جو روشن چراغ بن کر روشنی بکھیرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد تقوی الہی سب سے بہترین توشہ، سب سے ہموار راستہ اور سب سے اعلیٰ و عرفہ اور اونچا ستون ہے۔ جو تقوی کا لباس سے بےتن کرتا ہے وہ اس کے لیے زینت بھی بنتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی ڈھال بھی بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زیادہ راہ تو پرہیزگاری ہے۔ اے عقل والو، میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ اے ایمان والو، ہم اس وقت موسم حج کو الوداع کہہ رہے ہیں، اسی کے ساتھ ہم ایک ہجری سال کو رخصت کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سال کا استقبال کرنے والے ہیں۔ یہ گزرتے شب و روز اور ماہ و سال اس
کائنات میں غور و فکر کرنے اور ماضی و مستقبل سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ رات و دن آتے جاتے رہیں گے، وقت کے آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہے گا، زمانہ گزرتا رہے گا اور جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا، لہٰذا نہ تو یہاں خوشی ہمیشہ رہتی ہے اور نہ ہی غم و حزن کو اور حزن و ملال کو دوام ملتا ہے۔ ایک مومن اپنے نئے سال کا آغاز نئی امنگوں، تمناؤں اور نیک شگون کے ساتھ کرتا ہے اور ایام رفتہ کو گزشتہ نیک اعمال و اقوال اور ارادوں کے ساتھ الوداع کہتا ہے۔ ہاں، آپ تمام مخلوقات کے سردار اور چنندہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ بکثرت درود و سلام بھیجتے رہے۔ اے اللہ، تو مسلسل درود و سلام اور برکتیں نازل فرما ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے معزز و مکرم صحابہ پر اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک یہ سالوں کا سلسلہ باقی رہے اور انعامات کی بارش ہوتی رہے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے کائنات کے، اے تمام جہانوں کے پالنہار، تو اس مبارک ملک کو محفوظ اور امن کا گہوارہ بنائے رکھ اور تمام مسلم ممالک کو امن کا گہوارہ بنائے رکھ۔ اے اللہ، تو ہمارے حکمراں خادم الحرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عنایت فرما جن میں رعایا اور ملک کے لیے بھلائی ہو اور جن میں دین و دنیا کی بھلائی ہو۔ اے تمام جہانوں کے پالنہار، اور جو کچھ وہ حرمین شریفین اور زائرین کی خدمت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اس کا دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو حاجیوں کے حج اور ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، انہیں اپنے ملک اور اہل و عیال تک بخشائے اور نفع بخش واپس لوٹا۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کے حالات درست کر دے، انہیں اپنے اور ان کے دشمنوں پر فتح نصیب فرما۔ اے اللہ، تو بہت ہی طاقتور مضبوط ذات ہے۔ اے اللہ کے بندو، اپنے رب کا شکر ادا کرو تاکہ اس کا فضل و کرم باقی رہے، اس کے احکام پر عمل کرو تاکہ اس کی نعمتیں برقرار رہیں، نیز دعا اور ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھو۔ آخر میں یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہمارا پروردگار کافروں کی الزام تراشیوں سے مبرہ و پاک ہے۔ میں رسولوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔